نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ الفیل۔ اس سورۃ مبارکہ کا جو پس منظر ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک حبشی حکمران تھا اور اس کا نام ابراہہ تھا۔ حبشیوں نے چونکہ یمن پر قبضہ کیا اور وہاں پر حکومت کر لی، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ ہزاروں لوگ خانہ کعبہ کا جب حج کرنے آتے تو اس دوران بہت زیادہ معاشی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی، یعنی تجارت کے بھی مواقع بڑھ جاتے۔ تو خانہ کعبہ نہ صرف ایک عبادت اور مقدس مقام تھا اس وقت ان لوگوں کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مکہ والوں کے لیے تجارت کی بھی خوشنودی یا تجارت کی بڑھوتری کا باعث بھی تھا، یعنی اس کی بنا پر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت بہترین رہتی تھی، اور معاشی طور پر اس کا بہت زیادہ رول تھا مکہ کی اکنامک سچویشن میں۔ اس طرح سے جو عیسائی گورنر تھا اس کا جو آبجیکٹ تھا وہ کچھ مفسرین کے مطابق کہ وہ اس کا آبجیکٹ یہ تھا کہ وہ ایک اپنا کنیسہ تعمیر کرے اور لوگ وہاں پر اس کی عبادت کے لیے آیا کریں اور لوگوں کا رجحان اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی اور فائنینشلی بھی اسے بینیفٹ ہوگا۔ ان مالی مفادات کے حصول کے لیے اس نے وہ کنیسہ تعمیر کروایا، اور اس کی خواہش یہ تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہیں پر کنیسہ میں آ کر عبادت کریں، یہاں پر حج کی ادائیگی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف لوگوں کا رجحان ادھر بڑھے گا، بلکہ اس کے مذہبی طور پر بھی اسے مضبوطی حاصل ہوگی عیسائیت کے مذہب کو، اور دوسری طرف اکنامکلی بھی اسے فائدہ ہوگا۔ لہٰذا اس نے یہ تعمیر کیا کنیسہ، لیکن لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس طرف راغب نہیں ہوا۔ لوگوں نے اسے عبادت گاہ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا، لہٰذا اس نے ایک خط لکھا کہ میں اب کعبہ کو ڈھا کر ہی رہوں گا، کیونکہ جب تک مکہ ہے تب تک اس کے کنیسہ میں کوئی عبادت کے لیے نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس نے بہت سارے ہاتھی لے کر جو حبشہ سے لائے گئے تھے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس میں اس نے ایک بہت بڑا ہاتھی بھی شامل کیا، اور جب وہ مینا کے قریب پہنچنے وادی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر بہت سی کنکریاں گرائی گئیں، اور پرندوں نے ایسے کنکریاں گرائیں، اور پرندوں نے اس طرح سے حملہ کیا اس کی فوج پر اور اس کے ہاتھیوں پر کہ جیسے ہی وہ کنکریاں گرتی وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے، اور وہ جیسے زہر کی طرح ان کے جسم میں پھیل جاتی، اور اس طرح سے ایک بہت بڑی فوج جسے وہ لے کر آیا تھا جو ہاتھیوں اور مضبوط جوانوں پر مشتمل تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور عربوں نے اس دن کو عام الفیل کا نام دیا۔ عربوں کے پاس جو کیلنڈر تو نہیں تھا، لیکن وہ اسی نام سے انہوں نے کیلنڈر کی ابتدا کی۔ تو اس نام میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی مکہ والوں کو پرانے واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکہ سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40 یا 45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا ہوگا، اور سارا عرب اس کی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح تھا۔ اس لیے فرمایا، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ تدبیر ان کا داؤ، قیدہم، یعنی ان کی تدبیر۔ اب اس کی تدبیر میں سارا واقعہ اسی طرح سے ہے کہ تدبیر سے مراد کہ خفیہ سازش جو ان کی پلاننگ تھی، یعنی 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا، جو حبشی حکمران تھا، اور تدبیر ان کی خفیہ تھی۔ خفیہ کیا تھی؟ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا کر رکھا اور ظاہر یہ کیا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے، اس کا بدلہ وہ معبد ڈھا کر، یعنی کعبہ کو ڈھا کر لیں گے۔ اکارت نہیں کر دیا، یعنی تباہ و برباد نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب یہاں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، یہ ایک جھنڈ ہے، یعنی اردو زبان میں چونکہ ابابیل خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے ہاں عام لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ابراہا کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھی، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پہ مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ یعنی ابابیل سے مراد یہاں پرندہ نہیں، اس سے مراد گروہ ہیں، خواہ وہ آدمیوں کے تھے، جانوروں کے تھے، پرندوں کے تھے، جھنڈ کے جھنڈ تھے جنہوں نے اٹیک کیا۔ اور یہ نہ نجد کے پرندے تھے اور نہ حجاز کے، اور نہ ہی تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں 2 کنکر۔ مکے کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو النعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ پھر فرمایا، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ پکی ہوئی مٹی گارے سے بنا ہوا پک کر سخت ہو جانا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ سورہ ہود آیت 84 اور سورہ ہجر آیت 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت 33 میں فرمایا کہ وہ حجارت من طین یعنی مٹی کے گاڑے سے بنے ہوئے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، اور غلہ بھوسے اور دانے دار۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے، اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں اور پھر جانور اسے کھاتے ہیں، اور کچھ ان کے چبانے کے دوران ہی گر جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں کے تلے
روندا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔